کس طرح سے والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں؟ ذمہ داری ہے ان کی، ایک معاشرہ تربیت کر رہا ہوتا ہے یقیناً بچوں کا، والدین کیا کریں؟ اس عام طور سے کہا جاتا ہے بھیڑیے جیسا معاشرہ جو ہے وہ جو ہے ہمارے بچے کو بگاڑنے کے درپے ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے لیں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے تپتے ہوئے صحرا میں چلتے ہوئے حشرات کو بھی رزق دیا ہے. بے شک. اور اس کے بعد میں تمام اپنے ناظرین کی خدمت میں اور سحر عالمی نیٹ ورک کے پوری ٹیم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. انتہائی اہم موضوع ہے کیونکہ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. دیکھیں، تربیت اولاد سے پہلے مرحلہ جو آتا ہے وہ ایک مرد اور عورت کا مرحلہ ہے. خداوند متعال نے کہا ہے کہ میں نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا تاکہ دنیا میں یہ نسل جو ہے وہ بڑھ سکے. اس کے لیے سب سے اہم یہ چیز ہمیں جو درس دیتی ہے وہ یہ ہے کہ انتخاب ایک خاتون اور مرد کا شادی کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے کہ کسی بھی انسان کو یا کسی بھی مرد کو یہ تلاش نہیں کرنا چاہیے کہ اسے اپنے لیے بیوی چاہیے، بلکہ اسے یہ تلاش کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک ماں کو تلاش کرنا ہے. اس کا ہمیں تاریخ میں بیشتر درس ملتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں امیر المومنین نے حضرت عباس علمدار کے لیے جناب ام البنین کا انتخاب کس طرح سے کیا، اور اس کے لیے جناب عقیل کی خدمات حاصل کی گئیں کیونکہ اس موقع پر وہ نسب شناسی میں سب سے ماہر تھے. اور جس قبیلے کا انتخاب کیا گیا وہ قبیلہ بہادروں کا قبیلہ اس وقت معروف تھا. یعنی اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ بچے کی تربیت میں اس کے وراثتی اور اس کا جینیٹک جو ہے وہ تعلق بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری خوبیاں بچے کے اندر منتقل ہو رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے خاتون کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے لیے شوہر انتخاب نہ کرے، اپنے لیے اپنے بچوں کے باپ کا انتخاب کرے. یعنی یہ انتہائی اہم نقطے ہیں جن کی طرف تاریخ میں بھی اشارہ کیا گیا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جناب شہربانو کا انتقال ہو جاتا ہے، اس وقت حضرت سید الساجدین صرف 10 دن کے تھے. اس کے بعد جب انتخاب کا مرحلہ آتا ہے تو اس کے لیے بنو ثقیف قبیلے کا انتخاب کیا جاتا ہے جناب ام لیلہ کے لیے، جو کہ اپنے حسن کی وجہ سے قبیلہ معروف تھا، حسن اور ذہانت کی وجہ سے. اس قبیلے میں جناب ام لیلہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جو کہ ابو سفیان کی بیٹی کی بیٹی ہیں. اگر یوں کہا جائے کہ بنو ثقیف کے سردار کی بیٹی ام لیلہ کا انتخاب جناب امام حسین کی زوجہ مطہرہ کے عنوان سے کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب کوئی بیٹی پہلی پیدا ہوتی ہے تو اس کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس کے لیے مختلف قسم کے کانسیپٹ موجود ہیں. ہر قسم کے مذہب کے علاوہ ہماری فرہنگ کا ایک خاص حصہ بن چکا ہے کیونکہ ہم بیٹیوں کی پیدائش کو جو ہے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کرتے. مگر اسلام میں ہمیں یہ چیز واضح ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جناب ام لیلہ کے ساتھ شادی کے بعد جو پہلی اولاد ہوئی وہ بیٹی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ فاطمہ کبریٰ رکھا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ چیز میں تو اس کا مطلب ہے ہم لوگوں کو صرف یعنی بچوں کی تربیت یعنی اگر شروع کرنی ہے تو شادی سے پہلے ہی ہمیں سوچنا ہوگا اس مرحلے کے لیے. اس کے لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن کو اپنے آئندہ یعنی فیوچر کے بارے میں مکمل پلاننگ کرنی چاہیے. یعنی کسی جگہ پر داخل ہونے سے پہلے اس سے باہر آنے کا راستہ اس کو پتہ ہونا چاہیے. یعنی مومن کو اس قدر عقل مند ہونا چاہیے. اس سے زیادہ یہ کہ اس کے اندر یہ تیزی اور پھرتی پائی جانی چاہیے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم ہمیں دکھنے میں ملتی ہے یہ چیز. ہم جب دیکھتے ہیں کہ تربیت، کیونکہ والدین سے بچہ جو ہے وراثت میں والدین کے اخلاق کو لیتا ہے، بات چیت کے طریقے کو لیتا ہے، اس کے علاوہ ان سے ہی وہ غرور کو بھی لیتا ہے اور فروتنی کو بھی لیتا ہے، یعنی انکساری کو بھی لیتا ہے. اگر والدین کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہوں تو وہ بہتر طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. اور بچے کی کیونکہ پہلی درس کا والدین ہوتے ہیں، ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار نے کس طرح شجاعت کا مظاہرہ کیا، وہ اپنی قبیلگی وراثت کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کی بھی شجاعت اس کے اندر شامل تھی، مگر کیونکہ
بیسکلی جو ہمیں چیز تاریخ بتاتی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ جناب ام البنین کا قبیلہ جو ہے اپنی طاقت کی وجہ سے معروف تھا، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ام لیلہ اپنے حسن کی وجہ سے معروف تھیں، کیونکہ ان کا قبیلہ جو ہے جس سے مختار بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسری شخصیات بھی جو اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ایک تو اپنی فراست کی وجہ سے، اپنی عقل مندی کی وجہ سے، اور دوسرا اپنے حسن کی وجہ سے معروف تھا۔ ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا اور جناب ام البنین کا عقد ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کا نام علی رکھا جاتا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے ہیں جو تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے ان تمام کے نام علی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اسی کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا کہ نام رکھنا، آج کل ایسے نام ہیں جو ڈکشنری میں بھی مشکلوں سے ملتے ہیں، ایسے نام رکھے جا رہے ہیں، اور یہ تقریباً پوری دنیا میں جہاں کہیں یہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس نام کا اثر ہوتا ہے واقعی یا نہیں؟ دیکھیں، نام کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بچے جو ہیں غلط نام کے انتخاب کی وجہ سے ان پر وہ اثرات جو ان کی شخصیت کو نکھار نہیں پاتے، غلط نام ہونے کی وجہ سے اس کی شخصیت نکھر نہیں پاتی، اس کی وہ صلاحیتیں اوپر کر نہیں آ پاتی جو کہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک تو نام کا اثر ہوتا ہے، مگر اس کے لیے میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں فقط ڈکشنری کا غلام بن کے نہیں رہ جانا چاہیے یا جنتری کا غلام بن کے نہیں رہ جانا چاہیے۔ ہمارے پاس ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بہترین نام جو ہیں وہ ہمیں دیے ہیں، جن میں سب سے بہترین نام علی بیٹوں کے لیے، اور بیٹیوں کے لیے سب سے بہترین نام فاطمہ ہے، جسے ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد مطہرات میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے تمام بیٹوں کے نام علی اور تمام بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے، جو کہ علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط کے نام سے اور علی زین العابدین کے نام سے معروف ہیں، اور بیٹیوں کے نام فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ اور فاطمہ سکینہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ تربیت کا جو مرحلہ ہے، عام طور سے پہلا مرحلہ تو ہم لوگ گزار دیتے ہیں کہ خود میاں بیوی جو ہیں چلیں اپنے بہرحال شوق پورے کرنے، موویز دیکھنے، یہ کرنا ہے، بچے پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے، وہ پورے طور سے سمجھ رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کی یہ بات بھی سمجھتا ہوں، ساتھ اس جگہ پر اس چیز کو مینشن کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے جو جھگڑے ہیں وہ چھوٹے بچوں پر پوری طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی اگر بچوں کے سامنے والدین جھگڑا کرنے کے بعد اگر خدا نخواستہ اکثر سننے میں بھی یہ آتا ہے، لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں، لڑائی کے دوران حتیٰ کہ نوبت طلاق تک کے الفاظ جو ہیں وہ سننے میں آتے ہیں، تو اس کے بچے پر انتہائی برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کے سامنے کسی قسم کے بھی جھگڑے سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی بات بھی ہے تو بچوں سے دور جا کے کرنی چاہیے تاکہ ان کو کسی بات کا پتہ نہ چلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو جب ہم تربیت کریں، کیونکہ وہ اپنے والدین کو اپنے لیے نمونہ قرار دیتا ہے سب سے پہلے مرحلے میں، اس کے بعد وہ اپنے دادا دادی کو اپنے لیے نمونہ قرار دیتا ہے، اس کے بعد اس کے بہن بھائی، اس کے ارد گرد کا معاشرہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی ہر قسم کے اگر بچے کے اندر کوئی اچھی خوبی، اچھی عادت آ رہی ہے تو اس میں بھی اس کے ارد گرد کا ماحول کا اثر ہے، اس کے والدین کی تربیت کا اثر ہے۔ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے، ایک مشہور مقولہ ہے، آپ نے بھی اکثر سنا ہے، کہ اگر کوئی شخص بولتا ہے تو اس کے بولنے کے بعد دیکھو کہ اس کے والدین کیسے ہیں، کیونکہ اس کے بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے والدین نے اس کی تربیت کیسے کی ہے۔ اس لیے یہ انتہائی مرحلہ اہم ہے کہ ہمیں بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ بچوں کی وجہ سے کوئی انگلی جو ہے والدین کی طرف نہ اٹھا سکے۔ دیکھیں، بچوں کی تربیت میں ایک والدین کا تقوی بھی بڑا معنی رکھتا ہے۔ تقوی کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو غذا دی جاتی ہے وہ بھی بڑا اس کے اندر اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک غذا کھاتے وقت جب نوالا اٹھاتے ہیں اس وقت یہ سوچتے ہیں یہ غذا ہمارے بدن کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے، یعنی 100 طریقوں سے ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مضر صحت تو ثابت نہیں ہوگی، مگر ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ نوالا جو ہم کھا رہے ہیں یہ کہاں سے آیا یہ حلال پیسے کا آیا یا حرام پیسے کا آیا، کیونکہ بچوں کی تربیت میں اس کا ایک خاص اثر ہے۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کو حرام کے نوالے کھلاتے ہیں یا رشوت کے پیسے کھلاتے ہیں، ان کے بچوں میں آپ بہت ساری خامیاں دیکھیں گے، اخلاقی اعتبار سے بھی اور معاشرتی اعتبار سے بھی۔ اور اس کے علاوہ ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ضرورت ہے، ہم بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو دینی تعلیم کا بھی اہتمام کریں ان کی، یعنی جب تک ہم ان کی دینی تعلیم کا اہتمام نہیں کریں گے تو ہم ان کی پوری اچھی طریقے سے تربیت نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے بچوں کو چھوٹی چھوٹی آپ جس طرح سے رومانی اور ایک تخیلاتی کہانیاں سناتے ہیں، اسی طرح ائمہ کی
جو زندگی ہے اس کو مختلف کہانیوں کی صورت میں، بخش کی صورت میں پخش کیا گیا ہے کتابوں کی صورت میں، اور خوش قسمتی کے ساتھ ان کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان، انڈیا، ہر جگہ وہ آسانی سے اویل بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کو وہ تخیلاتی اور وہ پریوں کی کہانیاں سنانے کی بجائے ائمہ کی سیرت کی کہانیاں سنانی چاہیے، تاکہ بچوں کی تربیت جو ہے اچھے طریقے سے ہو سکے، اور بچے جو ہیں ان کو اپنے لیے ہیرو قرار دیں، نہ کہ ان پریوں اور دیوتاؤں کو جن کی کہانیاں آپ ان کو سناتے ہیں۔ اگر آپ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی، اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ائمہ طاہرین کی عصمت و طہارت کے گھرانے کی ان کو کہانیاں سنائیں گے تو آپ ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ چینجنگ بھی دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کس طرح سے یہ ساری کی ساری چیزیں اور پوری سیرت جو ہے ان کی زندگیوں میں اپنا اثر دکھاتی ہے اور انہیں کامیابی کے ساتھ ہمکنار کرتی ہے۔